کوئی بھی مرد چند پیسوں کی خاطر اپنی بیوی کو پردیس میں نہیں بھیجے گا، مگر قسمت کی ستم ظرفی تھی کہ ہمیں میاں بیوی کو گھر چلانے کے لیے ایک دوسرے سے دور ہونا پڑا اور میری بیوی سعودیہ چلی گئی۔ جانے سے پہلے میری بیوی بہت جذباتی ہو رہی تھی اور بار بار مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ مجھ سے کبھی اتنی دور نہ جاتی۔ وہ اسی صورت میں میری بیوی سعودی عرب چلی گئی۔ جانے سے پہلے میری بیوی بہت جذباتی ہو رہی تھی اور بار بار یہی کہتی تھی کہ اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ مجھ سے کبھی اتنی دور نہ جاتی۔ وہ بھی اس صورت میں جب ہمارا 1 سال کا بیٹا بھی تھا۔ ہمارے بیٹے کی پڑھائی کی وجہ سے وہ بھی میرے پاس رک گیا اور میری بیوی اکیلی سعودیہ چلی گئی۔ اس نے وہاں پہنچ کر مجھے فون ملا کر فوراً اپنے پہنچنے کی اطلاع دی۔ کتنی ہی دیر اس نے میرے سے اور میرے بیٹے سے بات کی۔ وہ بہت اداس ہو رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میری بیوی اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہے۔ فکر تو مجھے بھی تھی، مگر میری بیوی بات کرتے ہوئے رو پڑی تھی اور مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ مجھ جیسے کمزور مرد کی وجہ سے اسے ایک عورت ہو کر کمانے کے لیے نکلنا پڑا۔ میں نے بیوی کو یقین دلایا کہ جلد ہی میں بھی اپنی نوکری کا بندوبست کر کے اس کے پاس آ جاؤں گا۔ تبھی جا کر میری بیوی کو قدر اطمینان ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ جہاں اس کی نوکری لگی ہے انہی کی طرف سے رہنے کا بھی بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے اور اب اگلے روز وہ کام کرنا جانا شروع کر دے گی۔ وہ مجھے بار بار بیٹے کا خیال رکھنے کی تلقین کرنے لگی تھی اور ہم رات دیر تک فون پر بات کرتے رہے۔ اگلی صبح اس نے کام پر جانے سے پہلے مجھے بتایا کہ وہ نوکری کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اس کا پہلا دن تھا، وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور بااعتماد رہنے کا بول کر فون بند کر دیا۔ میرا دل بہت بوجھال ہو رہا تھا۔ ایسی مجبوری تو میں نے بھی کبھی کسی کی نہیں سنی تھی کہ مرد خود ہاتھ پہ ہاتھ دڑ کر بیٹھ جائے اور بیوی کو کمانے کے لیے گھر سے نکال دے۔ مگر میرے حالات مجھ سے ایسے موڑ پر لے آئے تھے کہ مجھے اپنا آپ غیرت مند نہیں لگ رہا تھا۔ خاندان والے تو پہلے ہی مجھ سے لان تان کر چکے تھے اور کچھ لوگوں نے تو اتنا بھی بول دیا کہ عورت کو خود کمانے کا چسکا لگ جائے تو اسے گھر کی فکر نہیں رہتی اور وہ وہاں اپنے لیے کوئی دوسرا مرد ڈھونڈ لے گی۔ مگر مجھے اپنی بیوی پر پورا یقین تھا۔ یہاں میرا بیٹا بھی ماں کی وجہ سے پریشان اور بیمار ہو گیا تھا۔ وہ بھی چھوٹا سا بچہ تھا۔ میرے کچھ دن تو بیٹے کو سنبھالنے میں گزر گئے اور جب میرا بیٹا کچھ بہتر ہوا تو مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ یہاں سے جاتے ہوئے اتنی گھبرائی ہوئی تھی اور بار بار رابطے کا بول کر گئی تھی، مگر وہاں پہنچ کر 3 دنوں میں اس نے ایک بار کال کی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا وہ نئے کام کی وجہ سے مصروف ہوگی، اس لیے میں نے اسے تنگ نہیں کیا تاکہ وہ توجہ سے کام کر سکے۔ لیکن جب دن گزرتے گئے تو ہفتہ ہو گیا تو مجھے بیوی کی خاموشی سی پریشانی کرنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس پر شک تھا یا میں اسے غلط سمجھ رہا تھا، بلکہ مجھے یہ گھبراہٹ تھی کہ کہیں وہ کسی مشکل میں نہ ہو۔ میں اسے کال کرتا تو میری کال نہ ملتی۔ بیوی کا دوسرے ملک میں اکیلے جانا اور پھر وہاں جا کر گم ہو جانا کسی بھی انسان کے لیے پریشانی کی بات ہو سکتی ہے۔ آخرکار 10 دن کے بعد میری بیوی کال اٹینڈ ہوگی۔ میں نے قدرے بے چینی اور کچھ غصے سے ملی جلدی آواز میں بیوی کو پکارا اور اس سے سوال کرنے لگا وہ کہاں مصروف تھی کہ وہ ہم سے بات ہی نہ کر سکی۔ وہ مجھے بے شک بھول جاتی، مگر اسے اپنے بیٹے کی فکر تو ہونی چاہیے تھی۔ میرے غصے سے بولنے پر اس نے ایسا جواب دیا کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ فون کی دوسری جانب میری بیوی کی بجائے کچھ مرد تھے جو عربی زبان میں تیز تیز کچھ بول رہے تھے۔ میں تو پریشان ہو گیا اور موبائل کان سے ہٹا کر احتیاط موبائل پر موجود نمبر پر نظر ڈالی۔ مجھے لگا شاید میں نے غلطی سے غلط نمبر ملا دیا ہے، مگر وہ میری بیوی کا ہی نمبر تھا۔ مگر دوسری طرف مردوں کا بولنا مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ مگر میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ شاید میری بیوی کا کام پر ہو اور موبائل انتظامیہ نے رکھا ہوا ہو۔ شاید ہو سکتا ہے کام کے دوران فون کرنے کی اجازت نہ ہو۔ سوچا کہ رات کو فون کر لوں گا، مگر رات ہونے تک میرے بے چین دل کو سکون نہیں مل سکا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی کی ملازمت کا وقت کب تک ہوتا ہے۔ جیسے ہی رات کے 10 بجے میں نے پھر سے بیوی کو فون ملایا، مگر اس بار بھی وہی مردوں کی آواز تھی جو عربی میں نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے۔ میں رات کے وقت اپنی بیوی کے فون پر غیر مردوں کی آواز سن کر غیرت سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں عربی میں انہیں تنگ کر کر فون کاٹ دیا۔ کیسا وقت آ گیا تھا کہ میں انجان مردوں سے گزارش کر رہا تھا کہ وہ میری بیوی سے میری بات کروائیں۔ مجھے یہ بات اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی اور یہاں میرا بیٹا ہر وقت میں ماں کے لیے روتا رہتا۔ اس کے رونے اور اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے احتجاجوں اور میرا رہا سہارا صبر بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ میری بیوی کیسی بیوقوف عورت نکلی تھی جو وہاں جا کر بیٹے کو بھی بھول گئی تھی۔ میں بیٹے کی وجہ سے مجبور ہو کر جب بھی کال ملاتا مجھے عربی مرد جواب دیتے۔ میرا ضابط جواب دینے لگا۔
میں نے ایک دن غصے سے بیٹے کو بہت بول دیا کہ اب اس کی ماں سے بات نہیں ہو سکے گی، اس لیے وہ مجھے تنگ نہ کرے۔ اپنے غصے میں نے اسے معصوم بچے کو اتنا ڈانٹ دیا جسے ہم نے کبھی سخت آنکھ سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا بیٹا میرے ڈانٹنے کی وجہ سے بالکل ہی چپ ہو گیا اور پھر کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ وہ اپنی ماں کے لیے چھپ چھپ کر روتا رہتا اور میرے سامنے سہما ہوا سر جھکا کر رہنے لگا۔ اپنے ہنستے مسکراتے بیٹے کی یہ حالت مجھے مزید پریشان کر رہی تھی، مگر اسے تسلی دیتا تو روتے ہوئے وہ میرے گلے لگ جاتا۔ میری بیوی کی طرف مجھ سے کوئی خیر خبر نہ ملی تھی۔ میں نے اس بندے کو ڈھونڈا جس نے میری بیوی کو سعودیہ میں نوکری لگوائی تھی اور اسے وہاں جانے کا انتظام کیا تھا۔ میں نے اس سے بات کی کہ اس نے میری بیوی کو کہاں بھیج دیا ہے، اس کی کوئی خیر و خبر نہیں مل رہی۔ میں اس پر غصہ ہونے لگا تو وہ بندہ حیران سے مجھ سے بولا کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے تو بہت سی عورتیں اور لڑکیاں وہاں بھیجی ہیں۔ وہاں ایک مساج سینٹر ہے جہاں پر امیر عربی عورتیں آ کر مساج کرواتی ہیں۔ وہ بولا یہ کوئی مشکوک کام نہیں ہے اور 100% بالکل با اعتماد لوگ ہیں۔ وہ بندہ بالکل ہی ٹھیک بول رہا تھا۔ میرے اپنے دوست کی 2 بہنیں اسی کے تو سعودی عرب میں ہی جاب کرتی تھی۔ وہ بہت دفعہ پاکستان بھی آئی تھی اور پھر شادی کر کے اپنے شوہروں کے ساتھ واپس چلی گئی۔ سب کچھ میرے سامنے ہی تھا، پھر نہ جانے میری بیوی کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں فون کر رہا ہوں، وہاں تمہاری بیوی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہوں نا، وہاں تمہاری بیوی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ یقین میری بیوی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ جیسے ہی میرے پاس تمہاری بیوی کے لیے کوئی پتہ چلے گا تو وہ مجھے فوراً اطلاع دے دے گا۔ میں اس مرد کے یقین دلانے پر گھر آ گیا۔ میں نوکری کی تلاش بھی کر رہا تھا کیونکہ جلدی کام مل جانے کے بعد میں اپنی بیوی کو واپس بلا لوں۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کا بات نہ کرنے پر غصہ بھی اپنی جگہ، مگر یہ پریشانی بھی تھی کہ کہیں واقعی میری بیوی مجھے چھوڑ نہ دے۔ ہمارا بیٹا بھی بالکل سے گمسم سا ہو کر رہنے لگا تھا۔ میں نے بیٹے کو بلا کر اس سے بھی سمجھانے لگا کہ تمہاری ماں پچھلے کچھ دنوں سے مصروف تھی مگر جلدی اس سے رابطہ ہو جائے گا، میں تمہاری بات کروا دوں گا۔ میرا بیٹا میری بات سن کر بری طرح سے رونے لگا اور بولا کہ اب میری ماں سے کبھی رابطہ نہیں ہو پائے گا، آپ مجھے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی بات پر حیران ہو گیا۔ اس نے مجھے غصے سے نکلے گئے جملوں کو اپنے دل سے لگا لیا ہے، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہوئے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تب غصے میں تھا اس لیے ایسے لفاظ بول گیا، مگر در حقیقت ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب اس نے روتے ہوئے جو بات مجھ سے کی وہ میرے سر پر پورے گھر کی چھت گرا گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ماں مر چکی ہے، نہ جانے منہ مٹنے کے دماغ بات کس نے ڈالی تھی۔ اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے محلے کے کچھ شرارتی لڑکوں نے اسے یہ بات کہہ دی تھی کہ اس کی ماں اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہے، اس لیے اس کا باپ اسے جھوٹ بول رہا ہے، اب اس کی ماں واپس کبھی نہیں آئے گی۔ میرا دل یہ بات سن کر خوف سے زلزلہ اٹھا تھا۔ اپنے بیٹے کی بات میرے دل کو لگی تھی اور نہ جانے مجھے کیوں خوف سا محسوس ہوا کہ شاید واقعی میری بیوی مر چکی ہے۔ میں اپنے بیٹے کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اس کی ماں تو نوکری کرنے کے سلسلے میں دوسرے ملک گئی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ اگر اس کی ماں مرتی تو ظاہر ہے اسے یہاں گھر میں ہی لایا جاتا۔ میں 2 گھنٹے تک اپنے بیٹے کو سمجھاتا رہا اور پھر یکدم سے اس کی آنکھ چمک اٹھی۔ وہ خوشی سے میرے گلے لگ گیا اور بولا کہ وہ اپنی ماں سے جلد ملنا چاہتا ہے۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے، یہ بات اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ معصوم بچہ خود کو مسکین سمجھ بیٹھا تھا۔ میں نے بیٹے کو تسلی دے دی مگر خود میرا دل ڈر چکا تھا۔ میں نے اس مرد سے رابطہ دوبارہ کیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پریشانی سے بولا کہ میں نے تمہاری بیوی کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لی ہے مگر خبر اچھی نہیں ہے۔ اس نے مجھے میری بیوی کے بارے میں جو بتایا وہ میرے اعصاب خطا کر دینے کے لیے کافی تھا اور میں نے تمہاری بیوی کو بہت اچھی جگہ بھیجا تھا کہ تمہاری لڑکیاں نے وہاں 20 لڑکیاں بھیجی تھی جن میں سے 19 لڑکیاں وہاں پہنچ گئی، اپنا کام کر رہی تھی، جبکہ میری بیوی وہاں پر گئی نہیں تھی اور پہلے روز وہ اپنی رہائش گاہ سے نکلی تو واپس ہی نہیں آئی۔ اب اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ یہ بات میرے ہوش اڑ گئی تھی اور اگر میری بیوی وہاں نہیں پہنچی تھی تو کہاں تھی؟ وہ مرد بھی افسوس سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ اسے میری بیوی کے کردار میں شک نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھ پر افسوس کر رہا تھا کہ میں یہاں مارا مارا پھر رہا ہوں اور میری بیوی وہاں نہ جانے کس کے ساتھ عیاشیاں کر رہی ہوگی۔ میں شرمندہ سا ہوا لوٹ آیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا بری طرح رو رہا تھا۔ میری بیوی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی،
मुझे पूरा यकीन था, मगर इसका यूं गायब हो जाना मुझे परेशान कर रहा था। मुझे लगा कि वाकई मेरी बीवी मर चुकी है और इसका मोबाइल शायद वहां किसी दूसरे मर्दों के हाथ लग चुका था, जो शायद मुझे यही इत्तला देना चाहते थे। मैंने हमेशा की तरह खुद ब खुद कहानी बना ली। महंगाई के इस दौर में हालात और इज्जत कमाने की कोशिशों ने इंसान को इतना मजबूर और बेबस कर दिया है, जो इंसान ने कभी सोचा नहीं होता वो कभी भी करना पड़ता है। मैंने हमेशा अपनी बीवी को नौकरी से बाज रखा था और बहुत ऐश भरी जिंदगी दी थी, मगर कुछ माह पहले मेरी किस्मत में पलटा खाया और मेरी इतनी अच्छी नौकरी अचानक खत्म होगी। मैं अपनी नौकरी के चले जाने पर इतना डिप्रेशन का शिकार होकर कई रोज बिस्तर पर पड़ गया। हमारी जमा पूंजी इसी पैसों पर घर लग गई। बेटे के अखरायात बहुत ज्यादा थे। हमारा घर भी किराए का था, जिसका किराया बहुत ज्यादा था। अब अचानक नौकरी का हलाल न जाना हम लोगों को बखलाक रख दिया गया था। दोबारा काम पर जाना चाहा। मैंने दोबारा नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर मैं काम न कर पा रहा था। तब मुझे मेरे इसी दोस्त ने मशवरा दिया, जिसकी बहनें सऊदीया में नौकरी कर रही थी और लाखों रुपए कमा रही थी। मेरी बीवी ने अपनी ग्रेजुएशन के बाद बहुत से कोर्स भी किए हुए थे, जिनमें अली नामी भी शामिल, लैंग्वेज कोर्स कर रखे थे, जिनमें अरबी जबान भी शामिल थी। मेरे दोस्त को यह बात पता चली तो वो बोला कि मेरी बहनें तो बाकायदा अरबी जबान का कोर्स करने के बाद वहां गई थी, जबकि तुम्हारी बीवी का तो ये कोर्स भी हुआ है। दोस्त ने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया कि जैसे ही इसकी बहनें अपने शोहर और बच्चों के साथ वहां शिफ्ट होगी और मैं अपनी बीवी की वहां मुलाजमत करवा कर खुद भी वहां चला जाऊं। मेरी तालीम अच्छी खासी थी, मैं भी वहां नौकरी करता और मेरी बीवी भी मेरा हाथ बटाती। अपने दोस्त का मशवरा मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी बीवी को काम करवाने का सोचकर ही मुझे महसूस हो रहा था, मगर जब मैंने अपनी बीवी को बात बताई तो इसे यह मशवरा बहुत अच्छा लगा और वो बोली कि वो सारी उम्र काम करेगी, बल्कि जूं ही मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी तो वो काम छोड़ देगी। वो मेरा साथ देना चाहती थी। हम घर का खर्चा उठाने के मेरे दोस्त ने इसकी बात सुनने की कोशिश की और फिर कॉल के दौरान इसके चेहरे पर रंग बदलने लगा। मैंने इसकी तरस वाली नजरों से देखा तो वो बोला कि मुझे बिल्कुल ठीक से अरबी की बात समझ नहीं आई, मगर जो जुमला मुझे समझ आया इसमें वो यही बता रहा है कि तुम्हारी बीवी यानी इस फोन की मालिकनी इसके सामने पड़ी है और इनके साथ है। दोस्त की बात पर मैं हक्का बक्का रह गया था। मेरी बीवी इनके सामने इनके साथ थी, जिसका मतलब वो ठीक और जिंदा थी, मगर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? ये बात मुझे परेशान कर गई। मेरे दोस्त भी ज्यादा अरबी नहीं जानता था और वो अरबी में जो जवाब बिल्कुल नहीं दे पा रहा था। मैं दोस्त के घर से उठकर आ गया और पागलों की तरह अपनी बीवी को फोन मिलाने लगा। मेरा दिमाग पागलों की जैसा हो रहा था। मेरी बीवी इन मर्दों के साथ क्या कर रही थी? मुझे लगा कि मेरी बीवी को अगवा कर लिया गया है। मेरे मुसलसल फोन करने पर एक कॉल के दौरान मैंने बहुत से अरबी मर्दों की आवाजें सुनी और तभी मुझे अपनी बीवी की रोने और सिसकियों की आवाज सुनाई दी। बात मेरे रोंगटे खड़े कर गई थी। मेरी बीवी इतने मर्दों के दरमियान थी, न जाने इसके साथ वहां क्या हो रहा था। मेरा सर घूम रहा था, मैं वहां जा भी नहीं सकता था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि मेरी बीवी कहाँ थी। वो सारी रात मैं अपनी बीवी की सिसकियां याद करता गया। अगले रोज मैंने नखारे से फोन मिलाया और बार बार वीडियो कॉल करने की मुंतजर करने लगा। मैं वीडियो कॉल में अपनी बीवी को देखना चाहता था। वो अरबी मेरी बात तो नहीं समझते, मगर शायद वो वीडियो कॉल के लफ्ज इन्हें समझ आ गए थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर बाद वीडियो कॉल कर दी। मेरा दिल रुक रुक कर चलने लगा। मैं जल्दी से कॉल अटेंड की तो देखा कि मेरे सामने ही मेरी बीवी मौजूद थी और इसका अलवार वजूद जिस हालत में था वो देखकर मैं बेजान होने लगा। मेरी नजरें अपनी बीवी पर जमी थी और इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोलने की कोशिश करना चाह रही थी, मगर बोल नहीं पा रही थी, जबकि मेरी नजरें तो इसके वजूद पर थी। ये इसके सामने क्या हो रहा था और इसके इर्द गिर्द अरबी मर्द भी खड़े थे। वो तब भी मुझसे बात कर रहे थे। मैंने अपनी बीवी को देखते हुए इसे कहा कि मैं जल्दी इसके पास आ रहा हूँ। अगर मुमकिन है तो वो मुझे सिर्फ ये बता दे कि वो कहाँ पर है। मैं जानता था अब मुझे वो अरबी मेरी बात नहीं समझ पा रही है। मेरी बीवी मुझे देख कर रोती हुई मगर कुछ ना बोली। मैं परेशान हो गया और कॉल काट दी। मैंने अपनी बीवी को जिस हाल में देखा मेरे लिए मरने का मकाम था। मैं आकर दोस्त के पास पैसे जमा किए और जल्दी वहां जाने की बंदोबस्त की। अपने बेटे को मैंने अपनी बड़ी बहन के पास कुछ दिन के लिए छोड़ दिया और मैं खुद सऊदीया रवाना हो गया। वहां जाकर मैंने फिर से वहां वीडियो कॉल मिलाई और बार बार फोन करके इन मर्दों से एड्रेस मांगने लगा और मिन्नतें करने लगा, मगर इन्हें मेरी बात समझ नहीं आई। वो लोग वीडियो कॉल पर मुझे सऊदीया एयरपोर्ट पर देख चुके थे। तभी बिना कुछ बोले कॉल काट दी। मैं एयरपोर्ट से निकलकर परेशान हो रहा था कि अब कहाँ जाकर अपनी बीवी को तलाश करूं। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकेगी।
میں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ گاڑی سے ایک عربی مرد نکلا اور اس نے میری بیوی کا موبائل مجھے دیا۔ یہ ایک نشانی اور اشارہ تھا کہ میری بیوی ان کے پاس ہے۔ میں جلدی سے ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ لوگ مجھے لے کر جہاں پہنچے تھے وہ سعودیہ کا ایک بہت بڑا ہسپتال تھا۔ ہم کمرے میں پہنچے تو وہاں میری بیوی بستر میں پڑی پیٹیوں میں جکڑی ہوئی پڑی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آ گیا۔ مجھے لگا وہ عربی مرد مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہے تھے مگر نہیں سمجھ پایا۔ مجھے اپنے دوست کا خیال آیا۔ میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور اسے ہسپتال کا ایڈریس دے کر کہا کہ وہ اپنی کسی ایک بہن کو بھیج دے تاکہ ہمیں بیوی کی حالت کے بارے میں جان سکوں۔ دوست نے مجھے تسلی دی اور فون کاٹ دیا۔ کچھ دیر بعد میرے دوست کی بہن ہسپتال پہنچ گئی۔ وہ مجھے جانتی تھی۔ اس نے عربیوں سے بات کر کے سارا معاملہ جانا اور پھر مجھے بتایا کہ پہلے روز جب تمہاری بیوی کام پر جانے لگی تو عربی کی گاڑی سے اس کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کے جسم کی بہت سی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد اسے آپریشن کے لیے لے گئے۔ جب میں نے اپنی بیوی کو فون کرتا تو وہ عربی مجھے یہی بتانے کی کوشش کرتا کہ تیری بیوی ہسپتال میں ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ جس روز میں نے اپنی بیوی کی سسکیاں سنی اس روز بیوی کو ہوش آیا تھا مگر وہ پھر بھی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید اس کے دماغ پر کوئی گہری چوٹ لگی تھی۔ انہوں نے مجھ سے معذرت کی اور بولے کہ وہ میری بیوی کے علاج کا پورا خرچہ اٹھائیں گے اور ڈاکٹروں نے پوری امید دلا دی تھی کہ جلدی ہی میری بیوی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اسے دیکھ کر رو رہا تھا۔ جو ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے میری بیوی کے سر پر آ گئی تھی اور اس معصوم عورت نے میری مدد کرنے کی کوشش کی تھی مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا اور وہ ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو کر بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے ان عربیوں کا شکریہ کیا۔ مجھے جلد پتہ چل گیا تھا اور میں اپنی بیوی کے پاس موجود ہوں۔ ایک ماہ میں ہی میں اپنی بیوی کے پاس ہسپتال میں رہا۔ اس عربی مرد نے ہماری مدد کی تھی۔ پھر اس کی مدد سے مجھے نوکری بھی مل گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو یہاں پر بلایا ہے اور اب میری بیوی بہت بہتر ہو گئی ہے۔ آج ہم دونوں میاں بیوی اپنے بچے کے ساتھ سعودیہ کے شہر مکہ میں رہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن